अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जुनेद आजम। नाजरीन, एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है कि एक अफवाह नुमा खबर काफ़ी जगह बना रही है, और वो खबर ये है कि साहिबे इक़्तिदार जमातों के रूहे रमा यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बसिलसिला इलाजो मुआलजा दोबारा से लंदन जाने के लिए तैयार हैं। ये खबर सबसे पहले जेल में कैद तहरीके इंसाफ के बानी ने दी और मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ का बैग तैयार है, वो किसी भी वक्त लंदन के लिए परवाज भर सकते हैं। जिसके बाद दूसरे जराए से भी यही खबरें चलना शुरू हो गईं। विफाकी वज़रा इस खबर को झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं, फिर भी ये खबर हेडलाइंस की जीनत बन रही है। खुद नवाज शरीफ भी गोशा नशीनी में जा चुके हैं और वो अक्टूबर 2023 में 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद लंदन से वापस आए। मीनार पाकिस्तान पर उनके इस्तकबाल में शानदार जलसे का एहतमाम किया गया। तब से लेकर अब तक काफ़ी बार ये खबरें भी मीडिया की जीनत बनी कि मियां नवाज शरीफ अमली सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ हैं जो कि टस से मस नहीं हो रहे और ख़ुद को एक दायरा तक उन्होंने महदूद किए रखा। वो ना तो अपनी पार्टी के ज़्यादातर अरकान को मिल रहे हैं और ना ही सियासी मामलात में उस तरह से एक्टिव हैं जैसी उनसे तवक्कुआत थी। अब यहाँ सवाल ये है कि खबरों में रहने वाले नवाज शरीफ सियासत से गायब क्यों हैं? बड़ा सवाल है। इसके अलावा नवाज शरीफ अवाम से घुल मिल जाते हैं तो पार्टी रहनुमाओं से क्यों नहीं घुल मिल रहे? दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF को राम करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन IMF हाथ नहीं पकड़ा रहा। हिचकोले खाती मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करते हुए आउटलुक मुस्तहकम से मस्बत कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या मूडीज की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत में भी बेहतरी का इशारा है? और क्या रेटिंग बेहतर होने से आम शहरी के हालात बदलेंगे या फिर पहले से ज़्यादा बदतर हो जाएंगे? इन्हीं दो मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, बिलाल गौरी और नसीम सदीकी साहब। सबसे पहले अनवर रज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। आप मुझे ये बताइए, जैसा कि कल भी आपने कहा कि नहीं जुनैद, ऐसी कोई बात नहीं है कि इजाज़त मिलने वाली या इजाज़त लेने वाली, तो ये खबरें बड़ी चल रही हैं। सबसे पहले अडयाला जेल से खबर आती है कि मियाँ साहब का बैग तैयार है, जाने वाले हैं। इस खबर की तस्दीक करें और दूसरी ये तस्दीक करें, और मुझे आपसे वाकई तस्दीक चाहिए कि मियाँ साहब जाने वाले हैं, इजाज़त मिल चुकी है या नहीं? जुनैद, बहुत शुक्रिया। आज एक जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर जो लीडर थे, वो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टों पर भी रह चुके हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। अगर आप कहेंगे मैं नाम भी आपसे शेयर कर लूँगा। तो हम किसी जगह पर इकट्ठे थे तो वहाँ पर सियासत ज़ेर बहस आई, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं अपने इलाज मुआलजे के लिए। एक बात, और मैंने कहा क्या उन्हें इजाज़त मिल गई? मेरा भी यही सवाल था जो आपने मुझसे किया। उन्होंने कहा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान आना था तो उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बातचीत की और पाकिस्तान में आने के लिए उन्हें मजबूर किया, तो फिर उन्हें पाकिस्तान से जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। ये इंतहाई उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो उनके साथी रहनुमा हैं और जो कई हुकूमतों में बड़े अहम ओहदों पर रह चुके, ये उनकी बात थी। तो मैंने कहा कि मुझे बताइए फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सियासत में अमली तौर पर एक्टिव क्यों नहीं दिखाई देते? तो उनका कहना था कि किस तरह एक्टिव दिखाई दे हुजूर, आप ये देखिए कि अगर वो हुकूमत के हक में बात करें तो बड़े मुमकिन नहीं है, तो पब्लिक उनकी जो परसेप्शन है वो क्या होगी? लोग पूछेंगे इतनी महंगाई है, आप कैसे हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं? और अगर उनके हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो फिर वो अपने भाई और अपनी बेटी के खिलाफ ही बात करेंगे। लिहाजा इसीलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा हमने एक एक्सपीरियंस किया कि जब मरियम के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीडिया ने इस तरह के सवालात किए कि जिनके जवाब देना मुश्किल थे। तो फिर पार्टी की आदत, जो सीनियर की आदत है, उन्होंने यही तय किया। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं अनवर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड नहीं थी? मीडिया ने कहां सवाल किए? एक सहाफी तो मौजूद नहीं थे? नहीं, वो कुछ सवालात थे भी। उन्हें ये भी खदशा है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, बात करते हैं, तो जो मीडिया है उन्हें ये खदशा है कि बड़े सख्त किस्म के सवालात जो कि मीडिया के जहन में हैं, जो आवाम दरअसल पूछना चाहती है, तो वो उनसे किए जाएंगे, तो उनके जवाब शायद इस वक्त देना उनके लिए मुमकिन नहीं। इसलिए पार्टी की जो क़यादत है, जो लोग हैं, जो करीबी उनके साथी हैं, और जो उन्होंने ये फैसला किया है नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कि वो फिर खामोश ही रहें फिलहाल, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है पोलिटिकली कि वो बाहर आए, मीडिया से गुफ्तगू करें, बात करें, क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं। डिलीवर अभी तक गवर्नमेंट नहीं कर सकी उस तरह जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते थे। ये तो उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी राय है। अब आते हैं, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मीडिया के सवालात के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो उन्होंने गुड गवर्नेंस है,
ये वफाक में उनके भाई उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी। हाँ, उनकी बेटी को उनके मुताबिक वो कुछ ना कुछ बेहतरी पंजाब में लेके आए और वहां पर उनकी ऑलराइट, इन शॉर्ट अनवर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत से वो खुश भी नहीं है, नाला भी नहीं है, मिड में खड़े हैं और वो यही चाह रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं। बिलाल गौरी साहब, सर कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि दो बंदे हैं नून लीग के, एक तो वज़ीर कानून साहब हैं और दूसरे पंजाब असम्बली के जो करता धरता हैं मलिक अहमद खान साहब, उनकी जानिब से राब्ता किया गया है कि नवाज शरीफ बाहर जाकर नए इनकलाब की बात करेंगे, लिहाजा ज़रा कंट्रोल कीजिए। तो सर क्या आप तक कोई खबर है ऐसी? देखिए जुनैद साहब, ये जो सियासी बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ, ये तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो एक ऐसा शख्स जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है, अभी उसकी बेटी जो है वो पंजाब के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, उसका भाई जो है वो पाकिस्तान का वजीर आज़म है, तो क्या उसे पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो बाहर आना जाना है वो लगा रहेगा, वो मामूल की बात है और इसे किसी साजिशी थ्योरी के साथ जो है वो नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब के खामोश होने का ताल्लुक है, तो एक तो मामला ये है कि शुरू में वो कुछ खफा थे, क्योंकि जो इंतखाबात के नतीजे में जो जिस तरह के नताइज आए, जिस तरह के मामलात हुए, तो वो उनकी तवक्कुआत, उनकी उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स थे, तो इस पे वो कुछ खफा थे। और दूसरी बात यह है कि वो अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत में मुतहर्रिक और फ़आल किरदार अदा करेंगे, तो मुझे आप बताइए कि फिर मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो फिर पस मंज़र पे चले जाएंगे। तो अगर उन्हें डिलीवर करने का मौका देना है और उनका जो रोल है सियासत में वो उजागर करना है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बैकग्राउंड में ही रहना होगा, और मेरे ख्याल है वो वही कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड में रहते हुए तो फिर गौरी साहब ये कहना गलत तो नहीं ना होगा कि मियां नवाज शरीफ की अपनी जो सियासत है वो तो फिर डेड हो गई है, कि उन्होंने अगर अपनी बेटी की सियासत बचानी है या फिर भाई की सियासत बचानी है तो इस वजह से खामोश है? देखिए, जो सरपरस्त होता है, जो सरबराह होता है, जब आप कायद के मनसब पे जो है वो विराजमान हो जाते हैं, तो फिर आप पीछे रह के ही आप हिदायत देते हैं, आप बताते हैं कि क्या करना है, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होते। तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं है इस वक्त, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सियासत जो है वो खत्म हो गई है। ये उन्हीं की सियासत है जो मरियम नवाज साहब आगे बढ़ा रही हैं या शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, सर मियां नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, और बयानिया कुछ समझ आ रहा है आपको उनका कि नवाज शरीफ का बयानिया मुफाहमत है या मज़ामत है? देखिए, बात सुने, हर चीज का एक वक्त होता है। आपने देखा सर, हमारे कोई अजीजो अकारब जो है अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और उनको खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाए और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इनकी सांसें खत्म हो चुकी हैं, ये सिर्फ आर्टिफिशियल ब्रेथ के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या हम वेंटिलेटर को हटा दें? लेकिन घर वाले दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वेंटिलेटर से आपने नहीं उतारना। नवाज शरीफ की सियासत जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका आपने नतीजा देख लिया। जब ये लंदन में बैठे हुए थे तो बात होती थी कि जब पाकिस्तान आएंगे, जदों मियां आवेगा लग पता जावेगा। और सबसे पहले नवाज शरीफ को इस बात का पता चला कि जब एयरपोर्ट कोई जलसे जुलूस के लिए लोग नहीं आए हुए थे और उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यादगार पाकिस्तान जो है पहुंचाया गया। और अभी भी आप देख लें कि वो कितने इनएक्टिव हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। यानी कि जिस पार्टी को जो इतने बड़े लीडर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी डंके की चोट पे सियासत चलती थी, उनको 18 मिली। तो आपको पता ही है, फार्म 45, 47 जो भी चक्कर चला, तो वो जबरदस्ती उनको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही। लेकिन वो जितने बड़े लीडर रह चुके हैं, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है कि ना कोई सलाम दुआ लेता है। अच्छा नसीम साहब, एक बात बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें फॉर्म 45, 47 की चक्की में रगड़ा जा रहा है और फिर उन्हें जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा का वजीर आजम, क्या वो बजाते खुद ये चाहते हैं कि भाई इलेक्शन बगैर जीते उन्हें फॉर्म 45, 47 जैसा कि आप फरमा रहे हैं, इस हवाले से असम्बली में पहुंचाया जाता? देखिए, उनको अगर तो सियासत जितनी बड़ी उन्होंने की, जितने बड़े वो सियासी लीडर रह चुके हैं, अगर वो उस वक्त इनकार कर देते कि मैं यास्मीन राशिद से हार गया हूं और इस हार को मैं खुद करता हूं, लेकिन बात ये कि वो पब्लिक में भी नहीं जा सकते। मरी में आपने देखा कि वो किस तरह गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों के साथ तस्वीरें लोग खींच रहे होते हैं। वो तो पाकिस्तान में क्या, चिड़ियाघर चले जाए, वहां भी लोग सेल्फियां ले रहे होते हैं। तो मतलब इतने बड़े लीडर की पॉपुलैरिटी किस तरह जमीन बोस हुई है, तो वो शायद उसको जो है ना पचा नहीं पा रहे। और दूसरा जो लंदन आने जाने की बात, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब तो हमेशा लंदन आए बता के थोड़ी आए,
جب مشرف دور تھا تو آپ نے دیکھا خاموشی کے ساتھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ لندن نکل جائیں گے. تو یہ لندن والا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ لندن جائیں گے تو بالکل وہ آ سکتے ہیں. ان کا یہاں پہ علاج بھی ہو رہا ہے, ان کے معالج بھی یہاں پہ, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. وہ جب آنا چاہیں گے تو ضرور آئیں گے, کیونکہ ان کے بہت سارے معاملات لندن میں ہیں, ان کے بچے یہاں موجود ہیں, ان کی پراپرٹیز یہاں پہ ہیں, تو وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا جانا لندن جو ہے وہ لگا رہے گا. رضوان رضی صاحب, سر نواز شریف صاحب کی جو لندن روانگی ہے وہ اس وقت موضوع بحث ہے اور تمام ٹی وی چینلز اسے ہیڈ لائنز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے سر, اندرونی کہانی کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کب تک جانے والے ہیں, اور جانے والے ہیں تو کیا واپس کتنی دیر میں آئیں گے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب وہاں پہ جائیں گے اور بانی پی ٹی آئی جو اڈیالہ میں مقیم ہیں ان کی جلاوطنی کے معاملات طے کریں گے, اور اس میں یہ بھی طے کریں گے کہ جب بانی پی ٹی آئی جا کے جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر میں رہیں گے تو وہ میڈیا سے ڈیل کیسے کریں گے, کتنی حد تک کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. یہ بات کہی جا سکتی ہے جو میں نے ابھی کہی ہے. اگر میں بھی دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرح یہ کہنا چاہوں تو یہ بات بہت کمال کی بات ہے کہ جناب نواز شریف صاحب لندن, بھائی جان وہ سعودی عرب گئے تھے, جدہ گئے تھے, ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کم از کم فیکٹس تو درست کر لیا کریں میرے بھائی. دوسری دفعہ وہ لندن گئے تھے اور عمران احمد خان نیازی صاحب نے اور انہی خاتون نے جن کا نام لیا ہے ابھی, انہوں نے روئی تھی باقاعدہ یہ وفاقی کابینہ کے اندر رو کے بھیجا تھا اور صوبائی کابینہ کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیے جناب عطا اللہ تارڑ صاحب موجودہ حکومت کے ترجمان ہیں, انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں جا رہے. تو جرنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کا علاج کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے اور جاری ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کینسر سروائیور ہیں, انہیں بھی ہر 6 ماہ کے بعد اپنے کنسلٹنٹ سے ملنا ہوتا ہے. یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو معالج ہیں وہ امریکن ہیں اور وہ امریکہ سے لندن آئے تھے پچھلی دفعہ بھی, اور جب بھی چیک اپ کے لیے اس دفعہ بھی وہ امریکہ سے آئیں گے. نواز شریف صاحب امریکہ کا ٹریول جو ہے وہ نہیں کر سکتے کمرشل فلائٹ پہ اتنا لمبا, اس لیے انہیں برطانیہ کے اندر سٹے کرنا پڑتا ہے. تو روایت ہے, ایک سیاسی روایت قائم کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی بسترے مرگ کے اوپر بھی بیٹھا ہو تو لیٹا ہو, بیچاری لیٹی ہو, تو جا کے اس کی ویڈیوز بنا کے پبلک کی جائیں اور اس کو عین انسانی رویہ کہا جائے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نواز شریف صاحب کی بیماری کا, ان کی پلیٹلیٹس کی کمی کا مذاق اڑائیے. بہرحال اب تک کی خبر اس حوالے سے یہی ہے کہ ان کے جو ذرائع ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں وہ اس کا ڈینائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انور رضا صاحب, خبروں میں رہنے والے نواز شریف صاحب اب تک کی سیاست سے کیا آپ سمجھتے ہیں غائب رہے ہیں؟ اگر رہے ہیں تو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرنلزم ہمیں تو کوئی نہ سکھائے نا. جو وزیر اطلاعات کی اگر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہے یا جھوٹ نہیں بول رہے. ہم نے خود پروب کرنا ہوتا ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارے اپنے ذرائع ہیں. ان سے زیادہ پارٹی کی سینئر قیادت اور زیادہ ان سے معتبر نام آج جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, ترجمان گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ابہام تو یہ حکومت میں بیٹھے لوگ وزراء خود کریٹ کرتے ہیں اور الزام پھر میڈیا پر لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ کسی ایجنڈے کو لے کر چلتے ہیں. پھر اپنا قبلہ, اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کیجئے نا, اپنے گھر کو تو درست کیجئے, اس کے بعد آپ میڈیا پر بات کیجئے کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں نہیں جا رہے. یہ صرف جو حکومت ہے مسلم لیگ نون ہے, یہ پلس چیک کر رہی ہے میڈیا کی کہ مجھے بتائیں اگر نواز شریف صاحب باہر بھی چلے جائیں گے تو کیا قیامت برپا ہوگی. بھائی علاج معالجے کے لیے وہ باہر جا رہے ہیں, ان کے صاحبزادے وہاں پر ہیں, وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جو اس کو بالکل آپ زیر بحث لے آئیں. بات دیکھیں نا آپ, ملک کے اتنے سنگین مسائل ہیں, اتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں, کے پی کے بلوچستان کی سچویشن اتنی خوفناک ہے. ہمیں حکومت کو ان چیزوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے. آپ میاں نواز شریف باہر جا رہے ہیں تو اس کو ایک ڈیبیٹ بنا لیجئے, چلیے خیر بنا لیں. بات یہ ہے کہ اب حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو ملک کے سنگین تر ایشوز ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ اس سینئر ترین شخص نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں, چونکہ میاں محمد نواز شریف نے دعویٰ کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آ کے ہم عوام کو ریلیف دیں گے, پاکستان کی مشکلات کو کم کریں گے. گو کہ پاکستان کی مشکلات شاید پہلے اس سے زیادہ بڑھ گئی ہیں, اس جگہ پہ بھی نہیں کھڑی. لہٰذا حکومت کے لیے اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مسائل ہیں, ان مسائل کا انہیں ادراک بھی ہے. دیکھیے
फॉर्म 45 और 47 का जो दाग है वो भी तो धोना है। चलिए वो झूठ ही सही, लेकिन कम से कम वो बात अपनी जगह पर, फिर माशी जो सिचुएशन है वो अपनी जगह पर, ताजरों ने हड़ताल की हुई अपनी जगह पर, यूटिलिटी स्टोर के लोग जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है, आपने रेड जोन को बिल्कुल सील किया हुआ है, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात आपके लिए एक दर्द-ए-सर बन चुके हैं, पूरी मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए। ये सारे जो संगीन मसाइल हैं, इनसे निपटने के लिए बताएं गवर्नमेंट की क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या पॉलिसी है। आज जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद आपने अफसरान को दाएं बाएं कर दिया, हिला दिया, सारा जो कुर्बानी का बकरा इन सिविल सर्वेंट्स को बना दिया है कि ये इनकी वजह से हुआ है। देखिए जो टारगेट ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो भी देखना होगा। अवाम, मुझे एक बात बताइए, क्या अवाम की जो राय है और अवाम की मर्जी और मंशा और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा करना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम नहीं है? इसमें तो तमाम सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई है। देखें, इसलिए हमें इन संजीदा इश्यूज पर बात करनी सर, चाहिए। आपस की नूरा कुश्ती खत्म होगी तो अवाम को वो टीच करेंगे ना कि भाई अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अब ये बड़ा नाजुक वक्त है कि दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। बिलाल गौरी साहब, मुस्तकबिल में नून लीग में किसका बयानिया चलने वाला है? क्या समझते हैं, मरियम नवाज साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का? देखिए जुनैद साहब, बयानिया तो मियां नवाज शरीफ का ही चलेगा, चाहे मज़ाहमत का हो या मफाहमत का हो, मज़ाहमत का हो, कुछ भी हो, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। वोट नवाज शरीफ के नाम पे ही लिया जाएगा। और यहाँ पे बात हुई कि जी नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, तो मैं बसद एहतराम अर्ज करना चाहूंगा कि सियासतदानों की सियासत इस तरह से खत्म नहीं हुआ करती। यहाँ एक फौजी डिक्टेटर तख्त नशीन था जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसने जब जिला वतन किया मियां नवाज शरीफ को, तो उसने कहा कि नवाज शरीफ और बेनजीर की सियासत खत्म हो गई और वो किस्सा पारीना हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो भी वापस आई, मियां नवाज शरीफ भी वापस आए। इसी तरह जब पानामा में मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और एक मरतबा फिर उन्हें जो है वो लंदन जाना पड़ा, तो फिर ये बातें हुई कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कभी वापस नहीं आएंगे और उनकी सियासत जो है वो खत्म हो गई, लेकिन वो फिर वापस आए। अभी मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत है, तो किसी की सियासत जो है वो अवाम ही खत्म कर सकती है। इस तरह से जो है वो सियासत खत्म नहीं हुआ करती। और जहां तक ये ताल्लुक है इस बात का कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है कि ये कोई मौजू ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, वो इलाज के लिए जाएं, बच्चों से मिलने के लिए जाएं, जिस हवाले से भी जाएं, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इससे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो मजीद कुछ बेहतर बता सकती है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया या फिर अभी की जो रनिंग हुकूमत है उसके पीछे बयानिया किसका चल रहा है। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि 700 अरब रुपए की सब्सिडी देना ये विफाक को थोड़ा सा टफ टाइम देने के मुतरादिफ था। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। नवाज शरीफ लंदन जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मीडिया पर अभी तक यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है अब तक की, क्या वो बानी पीटीआई को जेल तक महदूद रखने के लिए ही है या अवाम की खिदमत भी नून लीग कर रही है? देखिए, बड़ी अच्छी बात अभी बिलाल गौरी साहब ने की थी और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ जी कि किसी सियासत कोई खत्म नहीं कर सकता। ज़िया उल-हक आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी, इसी तरह मुशर्रफ की इन्होंने मिसाल दी। मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आखिर में इन्होंने जो बात की वो अपनी बात से इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इन्होंने कहा ये फैसला अवाम करेगी। अवाम तो फैसला कर चुकी है। पहले पीपल्स पार्टी पूरी, आपने देखा कि एक कौमी जमात होती थी, लेकिन उनकी सियासत आखिर में ख़त्म होते होते जो है वो सिंध तक महदूद होकर रह गई। नवाज लीग की तो सियासत थी ही पंजाब तक। अभी आपने देखा कि जब उनका अपना गढ़ लाहौर, जिसमें सिर्फ एक अयाज सादिक की सीट वो जीते हैं और किस तरह वो लाहौर से हारे हैं, तो भाई अवाम ने उनकी सियासत मुस्तरद कर दी है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अपना अनवर रज़ा ने जिस तरह बात की कि हमें दयानतदारी के साथ तजिया करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें सबको हकीकत पता है कि हकीकत क्या है, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो। जिस बुरी तरह से इनके नवाज शरीफ को जब लाया गया था तो यही था कि उनका बयानिया चलेगा और वो एक पॉपुलर वोट उनको मिलेगा। लेकिन आप देखिए जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उस वक्त जो लाहौर का रिजल्ट आया था, और अभी लाहौर समेत उनको सेंट्रल पंजाब ने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया, तो उनकी सियासत खत्म हो गई ना। उनके चचा भी मरियम के वहाँ मौजूद है, नवाज शरीफ मौजूद है, हमजा शहबाज मौजूद है, मरियम मौजूद है, लेकिन वोट उनको नहीं मिला। एक 20-30 साल के बाद एक चेंजेस आती हैं, वो चेंज इस वक्त इमरान खान की सूरत में आ गई है। आपको पसंद हो आपको नापसंद हो, मैं यहाँ बैठ के जो है वो इमरान खान साहब की 10
غلطیاں بھی گنوا سکتا ہوں کہ پنجاب میں انہوں نے بزدار کو لگا کے بڑی غلطی کی. انہوں نے توشہ خانہ پہ بہت الزام تراشی کرتے تھے, انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے, انہیں قومی اسمبلی سے ریزائن نہیں دینے چاہیے تھے, انہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. لیکن یہ حقیقت کے برعکس عوام ان کو پسند کرتی ہے اور ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا ہے. اور وہ شخص جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور جس کی تصویر باہر نہیں نکل سکتی, جس کی خبر باہر نہیں نکل سکتی, اس نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے. بھلے اسٹیبلشمنٹ ہو, بھلے نون لیگ ہو, بھلے پیپلز پارٹی ہو, سب مل کے دوار میں ٹکرے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے صدیقی صاحب. رضوان رضی صاحب, سر آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ جنید صاحب میں اس پہ ذرا کمنٹ کر دوں اگر اجازت ہو. ان کا حق ہے نا, کیونکہ ان کے اوپر تنقید بلال کی ہے غوری انہوں صاحب. نے. جی جنید صاحب, جنید صاحب ٹھیک ہے غوری صاحب, بین بات کر صدیقی دیں صاحب کی نا, صرف انہوں ایک نے بات. کر لیں گے. غوری صاحب ایک منٹ. جی صدیقی صاحب کمپلیٹ کریں. آخری جملہ یہ ہے کہ جب کہا گیا تھا نا کہ جو ہے اپنا صحافتی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے, تو بھائی بات یہ ہے کہ صحافتی بددیانتی تو یہ ہے کہ جب صبح واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے اور اس کو پھر کوما فل سٹاپ کے بغیر اس کے سمیت لے کے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو میرے خیال سے صحافتی بددیانتی وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی بلال غوری صاحب. دیکھیے ہمیں نہیں پتا یہ جو نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, یہ عوام نے کہاں فیصلہ دیا ہے, کیونکہ ہم تو اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ انتخابات کے نتائج کیا آئے ہیں, اس وقت پارلیمنٹ میں نمبر گیم جو ہے وہ کیا ہے. باقی تو سارے مفروضے ہیں. اب یہ اگر کہیں کہ جی فارم 47 اور فارم 45 اور وہاں سے ہار گئے تھے, وہاں سے جیت گئے تھے, اگر تو اس پہ کوئی انتخابی عذرداری دائر کی گئی ہے اور فیصلہ آ گیا ہے تو جی بسم اللہ ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ پرسیپشن کی بات کریں تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف لاہور سے ہار گئے تھے, اسی طرح ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کو ایبٹ آباد میں ہرایا گیا. اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ہی ایک امیدوار جو میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیتا ہے, جی وہ وہاں سے ایم این اے منتخب ہو جاتا ہے اور اچھی بھلی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں جیتتا ہے, تو وہاں پہ اس پارٹی کا قائد 3 مرتبہ کا وزیر اعظم وہ کیسے ہار سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو پرسیپشن تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ انہیں ہرایا گیا, لیکن ہم اگر پرسیپشنز کی بات کریں گے تو پھر بات طے نہیں ہوگی, پھر تو بات الجھ جائے گی. ہم تو بات کریں گے گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پہ, اور گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ دیا ہے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی. آل رائٹ رضی صاحب, اب ذرا کچھ پازیٹیو باتیں بھی کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. موڈیز کی پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ میں برداشت بہتری ہے. کریا کرو بادشاہ, سبق پڑھ کے آ جاندے ہو کرو. میں اگلا ٹاپک, رضی صاحب پلیز اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. صدیقی صاحب ہو گیا, صدیقی صاحب دوسرے نے بھی سن لیا کرو ہو نا. گیا صدیقی صاحب, ہو گیا. مطلب کہ یوتھروں کی ٹریننگ ہی یہی ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں بولنے دینا, خود لگے رہنا ہے, لگے رہنا ہے. پلیز رضوان صاحب, موڈیز اور دوسرے نے بھی سن لیا کرو نا. بادشاہ چپ کر جاؤ, ہن سانو ہی بول لین دیو. نہیں سانو ہی بول لین دیو نا سر. رضی صاحب پلیز, رضی صاحب پلیز, رضی صاحب پلیز, رضی صاحب پلیز. ٹھیک ہے صدیقی صاحب پلیز پلیز. اب موڈیز سن لے نا یار, سن لے سر, پروگرام آگے کنٹینیو کرنے دیں. اسے کہیں نہ سنیں, ٹائم بڑا شارٹ ہے. ہاں جی, موڈیز کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس نے اب وہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ اپ گریڈ کر دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی معاشی صلاحیت بہتری کی طرف اشارے ہیں؟ دیکھیں یہ ریٹنگ جو آئی ہے یہ پاکستان کی بیرون ملک جو ادائیگیاں اس نے کرنی ہے, اور جس کے اوپر عدم ادائیگی کی بنیاد کے اوپر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں, جی یہ اس کے اوپر انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی قابل ہوا ہے, بلکہ پہلا جتنا قابل تھا اس سے بہتر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی ریٹنگ کو بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور یہ ایک مثبت اشارہ ہے. ظاہر ہے پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جو پاکستان کے نظام سے نہیں جڑے ہوئے. لیکن میں آپ کو نا ایک تھیری بتانا چاہ رہا ہوں. گوئبل جو تھا اس کے کچھ اصول تھے. ایک تو یہ تھے کہ جھوٹ بولے اور اتنا بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. دوسرا یہ تھا کہ جو جرم کر رہے ہوں نا اس کا الزام دوسرے پہ لگا دیں. جو جرم آپ خود کر رہے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا دیں. یعنی پورا واٹس ایپ پڑھ کے سنایا ہے اس بندے نے, اور ساتھ میں یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ واٹس ایپ پہ جو میسج آتا ہے, ارے بھائی آپ پڑھتے ہیں, آپ کا سبق ختم نہیں ہوتا گیون ٹائم کے اندر, تو آپ کو وہ کنٹینیو کرنا پڑ جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ عظیم کے بعد کچھ 20, 25 یا 30 سال کے بعد بہت سارے ایسے جاپانی تھے جو جنگلوں میں لڑتے رہے. ویتنام کے جنگلوں سے پکڑے جاتے تھے یا فوج کے ہاتھوں مارے جاتے تھے. ان کے خیال میں دوسری جنگ عظیم ابھی جاری تھی. ہمارا فیض امید نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, لیکن ابھی تک کچھ مجاہد اپنے محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ وہی سبق یاد کر رہے ہیں جو 5th جنریشن ہائیبریڈ وار کے دنوں کے اندر ان کو رٹایا گیا ہوا ہے.
اور اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ آپ نے اپنی باری پہ تو بولنا ہی بولنا ہے, دوسرے کی باری پہ بھی بولتے رہنا ہے, بولتے رہنا ہے, اور دوسرے کی ذات پہ تنقید کرنی ہے تاکہ ٹاپک سے ہم ادھر ادھر ہٹ جائیں. اب آپ آ جائیے ٹاپک پہ پلیز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے, یہ کریڈٹ ریٹنگ, آپ کی باری آئے گی, آپ کر لیجئے گا. کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مستقبل کی ادائیگیاں کرنے کے قابل ہوا ہے. لیکن بہرحال ایک نقطہ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کی طرف سے اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں, جو ٹرم اینڈ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ وہ $2 ارب فنڈنگ کا اضافی انتظام کرے, وہ نہیں کر پایا. لہٰذا 8 سپتمبر کو جو آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے بورڈ کا, اس میں پاکستان کا کیس نہیں ہے. اگرچہ ہماری فنانس منسٹری نے کہا ہے کہ جو اس کے بعد سپٹمبر کے مہینے میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارا نام آ جائے گا, کیونکہ ہم نے $1.25 ارب کی ریکویسٹ ڈال دی ہے سعودی عرب کو, اور $0.25 ارب کی ریکویسٹ ڈال دی ہے چین کو, کہ اگر اس پیسوں کی ضرورت نہ پڑی تو وہ ہم دے دیں گے. ان پیسوں کی ہمیں کیوں ضرورت پڑے گی؟ کیونکہ کے پی کے نے خط لکھ کے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ وہ سرپلس جنریٹ نہیں کرے گا, تو کوئی $0.25 ارب وہاں سے ڈز پڑے گی, اور $1.25 ارب وہاں سے ڈز پڑے گی, اور $0.25 ارب ہمیں ڈز پڑے گی. یہ جو ٹریڈر نے سٹرائک کی ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا, یہ $2 ارب کا رضی صاحب صحیح ہے. انور رضا صاحب, کیا ریٹنگ بہتر ہونے سے عام شہری کے جو حالات ہیں وہ بدلیں گے؟ دیکھیں, ریٹنگ بہتر ہونے سے یہ تو رضی صاحب نے بتا دیا کہ قرضوں کی ادائیگی پاکستان کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس کی بنیاد پر پاکستان کو مزید بھی قرضہ ملے گا تاکہ وہ مزید سود ادا کرتا چاہے. اب آتے ہیں اپنے عوام کی طرف. اس سے عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عوام کو ریلیف کیا ملا ہے. نیور ایور کوئی ریلیف نہیں ملا. لوگ بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, چوریاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. لوگوں کے حالات اس طرح اتنے ونریبل کنڈیشنز ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا باہر نکلیے, فیلڈ میں جائیے, سیاستدان دیکھیں, بات کریں لوگوں سے جا کے, تو انہیں معلوم ہو کہ لوگ کتنی بری طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ تو ہے گراؤنڈ کے حالات. ٹھیک ہے, پاکستان کی جو قرضوں کی ادائیگی کی پوزیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے وسائل بڑھانے چاہیے, پاکستان کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے, حکومت کو اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کی طرف جانا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں جن ریٹیلرز کو آپ نے لانا ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے. دیکھیے, اگر آپ کنفرسٹریشن کریں گے, آپ لڑائی کی کیفیت میں جائیں گے تو حکومت کا یہ کام نہیں. حکومت ہمیشہ اپنے کوئی چیز امپوز کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا آپ بات کیجئے تاجروں سے. آپ نے تاجروں کے کہنے پر ہی ان کو بہت زیادہ ریلیف دیا, تو آپ بیٹھ کر ان سے بات کیجئے, ٹیکس نیٹ میں ان کو لے آئیے. یہ نہیں کہ آپ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں مزید ان پر بوجھ ڈال دیجئے, اس وجہ سے مزید کیوس بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا مودی کی رپورٹ اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت جو گراؤنڈ میں عام عوام کی پوزیشن ہے اس پر خدارہ غور کیجئے. وہ کس طرح ممکن ہوگا جب سیاسی ہارمنی ہوگی, سیاسی استحکام آئے گا, سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہوگی, تو معاشی سکون آئے گا, معاشی حالات بہتر ہوں گے, پھر آپ عوام کو ریلیف دینے کے موڈ میں ہوں گے. ہو سکتے ہیں, ادروائز آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. میں بلال غوری صاحب آپ سے میں پوچھوں گا, ملازمین سڑکوں پر ہیں, تاجر بھی ہڑتال کر رہے ہیں, عوام مہنگائی کی سولی پر اس وقت جو ہے وہ لٹکی ہے, لیکن ریٹنگ میں بہتری اور وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں. بریک کی مجھے کال آ رہی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں آپ سے اس سوال کا جواب جو لوں گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بلال غوری صاحب, جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے سر میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ ملازمین سڑکوں پر ہیں, تاجر بھی ہڑتال کر رہے ہیں, عوام مہنگائی کی سولی پر لٹک رہے ہیں, لیکن ریٹنگ میں بہتری, وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں. ایک تو جنید صاحب, آن لائٹر نوٹ, بریک پہ جانے سے پہلے رضوان رضی صاحب نے جو کہا تھا 5th جنریشن ہائیبرڈ وار, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو اردو میں اصطلاح اس کی کوائن کی ہے نا انہوں نے, 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ, تو وہ استعمال کیا کریں وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, تو موڈیز کی ریٹنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیوں کی ریٹنگ جب بہتر ہوتی ہے, معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں, تو اسی کے نتیجے میں ہی غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے, اور اوورآل ان لارجر کنٹیکسٹ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان کی اکانومی کے جو اصل ایشوز ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں.
مثلاً ہمیں بتایا گیا تھا کہ 20 سے 25 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، پھر اسے بڑھا کے 40 سے 50 ارب ڈالر کر دیا گیا، تو ابھی تک کوئی ایک دھیلے کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آئی. یہ ہمارا ایشو ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب پی آئی اے کی نجکاری کی بات ہوتی ہے تو وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی تھیں وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جب یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کرنے آتے ہیں تو ہمارے کچھ سیاسی رہنما جو ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہاں خطاب کرنے پہنچ جاتے ہیں. جب تاجروں کو ٹیکس ڈیٹ میں لانے کی بات ہوتی ہے اور وہ احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو اگین کچھ ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کی تائید و حمایت کا اعلان کر دیتی ہیں. ہمارے جو اصل ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. حکومت خواہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، اور میں یہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو جو اپوزیشن جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس طرح ابھی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو ہر بار یہ کوشش جو ہے ناکام ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں بٹھایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اپوزیشن کریں، سیاسی مخالفت کریں، تنقید کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اکانومی پہ کم از کم آپ سیاست نہ کریں. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، سر ریٹنگ میں بہتری پر وہی سوال ہے کہ وزیراعظم صاحب اظہار اطمینان کر رہے ہیں، لیکن عوام کا عدم اعتماد کیوں ہے؟ عوام کو اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل پاکستان کی ریٹنگ بھی بہتر، مزید بہتر ہونی چاہیے. پاکستان میں معاشی استحکام آنا چاہیے، سیاسی استحکام آنا چاہیے، کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ اس وقت سفر کر رہا ہے. دیکھیں جو بھی اپنا سٹاک ایکسچینج کی کبھی کبھار نمبرنگ آتی ہے، فلاں چیز کی نمبرنگ آتی ہے، ریٹنگ کی، لیکن جب تک ایک عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو جائے گی، جب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. لازمی بات ہے جس طرح حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اس کے آپ دیکھیں نا کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں. نتائج تو کچھ بھی نہیں نکل رہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی چیز قائم کی ہوگی تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں. ابھی میرے بھائی بلال نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھئی پرسیپشن اور حقیقت، تو بھائی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کیا پرسیپشن ہے، کیا حقیقت ہے. اس دفعہ تو جو لوگ ہارے ہوئے ہیں اور دوسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان میں ہمیشہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، لیکن اس دفعہ تو ایسی دھاندلی ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے جو ہارے ہیں، اسلام آباد سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی مثال لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی اسلام آباد سے. اسی طرح آپ نون لیگ والوں کو دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق کیا کہتے ہیں، خرم دستگیر کیا کہتے ہیں. تو بات ہے کہ بھائی جو حقیقت ہے جب تک ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، جس طرح بھی 5th جنریشن وار کی بات ہوئی، بالکل ایک چیز لانچ کی گئی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں بلال بھائی کہ وہ 5th جنریشن وار والا فارمولا آج بھی چل رہا ہے. اس کے ہینڈلرز بدل گئے ہیں اور اس کے جو کردار تھے وہ بھی بدل گئے ہیں. ایک کردار جو ہے اب وہ دوسری طرف چلے گئے، دوسرے کردار انہوں نے اٹھا کے اپنی طرف کر دیے، اور کسی کے ساتھ بات کی جائے تو لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں جس طرح کسی نے دھوم پہ پیر رکھ دیا ہو. بھائی دلائل سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس دلائل ختم ہو جاتے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے. ہم تو دلائل سے بات کر رہے ہیں. ہمیں صحافت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھئی دلائل سے بات کریں، اپنی جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں. ہم تو کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے. ہم تو سب بھائی بیٹھے ہوئے اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں. اپنی اپنی کسی کے پاس کم قابلیت ہوگی، کوئی مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، رضوان بھائی کے، رضی بھائی کے بہت ہم سے زیادہ تجربہ ہے، تو ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں نا کہ جس سے ہمیں بھی کوئی علم حاصل ہو. ایک دوسرے کے اوپر اگر ہم دشت انگریزی کریں گے تو وہ تو اچھی بات نہیں ہوگی نا. جس طرح انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا نا، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ اس قسم کا ورڈ ایک دم سے یوز کرنا شروع کر دیں گے. تو بات یہ کہ ہمیں دلائل سے بات کریں. اور آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ریٹنگ بہتر ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں معاشی استحکام کیوں نہیں آ رہا، ہماری ارننگ کیا ہے، ہم ڈالر کہاں سے کما رہے ہیں، کیا ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہے، کیا ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گئی ہے، کیا ہمارا ٹورزم بہتر ہو گیا. جب تک ایک عام آدمی کی زندگی پاکستان میں آسان نہیں ہو جائے گی تب تک کوئی ریٹنگ آتی رہی، کوئی بھی معاملات ڈسکس ہوتے رہے، پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور یہ آپ نے پچھلے 2.5 سال سے دیکھ لیا ہے کہ جب سے سازش کے تحت عدم اعتماد لایا گیا اس کے بعد سے ملک کس طرح معاشی پستی میں چلتا چلا گیا. آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، استحکام نہیں آ رہا. ضد حنا کی جنگ چل رہی ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے
وہ عوام میں. ٹھیک ہے رضوان رضی صاحب، دوبارہ سے ایک دفعہ انٹرنیٹ جو ہے وہ موضوع بحث بن رہا ہے، کیونکہ پی ٹی اے کہتا ہے کہ سب میرین کیبل کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اکتوبر تک یہ نیٹ جو ہے یہ اسی طرح سست رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تقریباً 60 ارب کی فائر وال خریدنا، اس کے بعد $500 ملین کا ویسے نقصان ہونا، اور جتنے بھی یہ فری لانسر ہیں ان کے نقصانات کا ازالہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ بھائی دیکھیں، یہ پورے سپٹمبر اس نیٹ نے سلو رہنا ہے. یہ ٹاپک آپ اگلے پروگرام کے لیے بھی اٹھا سکتے تھے. آج کا سب سے بڑا موضوع جس کو آپ نے موضوع گفتگو نہیں بنایا، میں کوئی جرنلسٹک آپ کی اس کے اوپر نہیں اٹھا رہا سوال، لیکن سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ ڈیلی میل کے اندر چھپا ہے. ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسڈ پرائم منسٹر لکھا گیا، اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں یہ موضوع تمام میڈیا چینل کے اوپر زیر بحث ہونا تھا کہ آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بےعزت مطلب کیسے باقاعدہ اس کو لکھ کے کہہ سکتے ہیں. مطلب کوئی اگر ہو بھی گیا ہے تو آپ کو یہ بات کس نے حق دیا ہے کہ آپ کیچ لائن کے اندر یہ لفظ نکالیں اور ڈسگریسڈ پرائم منسٹر لکھیں بانی پی ٹی آئی کو. اور دیکھیے، اگر انہوں نے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، جو کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ دے بیٹھا تھا، تو چانسلر ہی کیا اس کے سامنے سب کچھ جب دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے وہ رہ چکے ہوئے ہیں اس عہدے کے اوپر، میرا علم جہاں تک ساتھ دیتا ہے. تو اگر انہوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا تو گوروں نے ان کی کردار کشی شروع کر دی ہے. یار یہ زیادتی کی بات ہے. اگر دیکھیے ہم یا ہمارا میڈیا کچھ نہیں کر پا رہا تو کم از کم پارٹی کو جا کے وہاں پہ ایک مقدمہ دائر کرنا چاہیے ان کی عدالت کے اندر. یہ وہی ڈیلی میل ہے جس سے جناب شہباز شریف صاحب نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے اوپر نہ صرف کہ عدالت میں کیس جیتا بلکہ معافی منگوائی، اور سمبولیکلی £1 جو تھا اس کا ہرجانہ وصول کیا. ہمارے دوسرے وزیر اعظم کو بھی جانا چاہیے، یہ پاکستان کو گالی دی گئی ہے، یہ کسی فرد کو گالی نہیں دی گئی، وہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے. تو موضوع ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا. آپ پتہ نہیں انٹرنیٹ میں گھسے ہوئے، اب میں کیا کروں گا. رضی صاحب، پھر یہ کہا جا سکتا ہے ڈیلی میل کی تو عادت ہے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے ہرجانہ بھی لیا، کیس بھی جیتا، معافی بھی منگوائی. ہاں معافی منگوائی. نہیں، ڈیلی میل بک گیا ہے. اچھا بک گیا ڈیلی میل، لفافہ پکڑ لیا اس نے. ٹھیک ہے، میرے پاس آخری 3 منٹ ہے، میں اس پر آپ سے کامنٹ لینا نسیم چاہتا ہوں. صدیقی صاحب سے لے لیں آپ. بس ان سے لے لینا اگر وہ اس پہ ڈیلی میل والے وہ لندن پہ ہیں. میرا ٹاپک نہیں ہے، میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں جو ٹاپک ہے میں اس پہ. جی انور صاحب. ویسے یہ رضوان رضی صاحب نے بال جو ہے نا لوز وہ اپنا صدیقی صاحب کے لیے پھینکی ہے، تو انہی سے کامنٹ لے لیجیے. نہیں، نسیم صدیقی صاحب بڑے تحمل سے بیٹھے ہوئے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لہذا میں آپ کی طرف آتا ہوں. انور رضا صاحب آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. جیسا کہ پھر چلے آن اے لائٹر نوٹ، یہ دیکھیں نا کہ اپنا نسیم صدیقی صاحب علم کے حصول کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نسیم صدیقی صاحب رضی صاحب کو میں کیا کہوں گا، نہیں رضی صاحب کو میں کہتا ہوں نا کہ آپ مسلم لیگ نون سے ریکویسٹ کیجئے کہ تعلیم باغہ والا پروگرام ہے دوبارہ شروع کر دیجئے تاکہ نسیم صدیقی صاحب علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، نسیم صدیقی صاحب بولیے گا. بات کی اس پہ میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے، نسیم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دل کی دھڑکن کو معیار بنائیں گے نا تو پھر معاملہ بہت غلط ہو جائے گا. اب یہاں کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ مرشد کے ساتھ یوں دھڑکتے ہیں کہ ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی کہ بچیاں جلسوں میں آئیں، انہوں نے کہا کہ کاش یہ ہمارے ابو بن جائیں، ہماری مما سے شادی کر لیں. اچھا، یہ ابھی جیسے رضوان رضی صاحب نے ڈیلی میل کی مثال دی نا کہ انہوں نے لکھا کہ ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر. اب ایک اور بھی سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں جب سزا ہوئی تھی چند برس پہلے تو کچھ سیاسی کارکن، کچھ یوٹیوبرز بڑے خوشو و خضوع کے ساتھ انہیں لکھا کرتے تھے کہ سزا یافتہ مجرم. اور ابھی ایک وزیر اعظم جو جیل میں ہیں، ہاں، جب ان کے بارے میں جو ہے یہ لکھا جاتا ہے نااہل وزیر اعظم یا سزا یافتہ قیدی تو انہیں بہت برا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے بلال گوری صاحب. نسیم صدیقی صاحب، سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی رضوان رضی صاحب نے کہ واقعی اس طرح کی اگر کوئی پاکستان کے سابق وزیر اعظم یا صدور کے بارے میں لکھے تو عدالت میں جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ رضوان رضی صاحب نا تھوڑی سی ڈنڈی ضرور مار جاتے ہیں. انہوں نے ڈیلی میل کا وہ ذکر نواز صاحب کو انہوں نے پائریٹس لکھا تھا، جو ان کے فلیٹس کے بارے میں لکھا تھا، جو ان کی کرپشن کے بارے میں لکھا تھا، جو کینیڈا کی یونیورسٹی میں نواز شریف صاحب کی کرپشن کے اوپر لیکچر دیا گیا تھا. تو اگر یہ ساری باتیں اکٹھی کی جائے نا تو پھر تو بڑا مزہ آتا ہے کہ چلو بندہ کہتا ہے کہ یار ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا. ابھی جس طرح بلال غوری صاحب نے بات کی، ابو تو پتہ نہیں کوئی نواز
भी अपना हमारे पास टाइम अपनी- खत्म है रजी साहब। बस मैं आखिरी फिक्रा जी, please। भाई मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने माफी मंगवा ली थी, अब आप भी नसीम सिद्दीकी साहब गाइड कीजिए। अब रजी साहब के कहने पे ये जो टॉपिक है ना हमारा इंटरनेट का, ये हम अगले हफ्ते के प्रोग्राम के आगाज में रखेंगे। आज के प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।